بتائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے بھی کہا اپنے باپ کی فرما برداری کرو۔ ایک حدیث اور سنو، ہم نے اس حدیث کے لیے بڑی محنت کی، اور یہ حدیث جامع الصغیر حدیث نمبر رقم نمبر 947 نمبر کی حدیث ہے، الجامع الصغیر کی روایت ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کے نبی کے پاس آئے۔ بیٹا اپنے باپ کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی کہ میرا باپ میرے مال سے جتنا چاہتا ہے خرچ کر لیتا ہے، میں محنت سے کماتا ہوں، خون و پسینہ ایک کرتا ہوں، اور باپ آتا ہے اس میں اسے اٹھاتا ہے خرچ کر لیتا ہے۔ بیٹے نے نبی سے باتیں کہہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ باپ کو بلا کے لاؤ۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ بیٹے نے ہی بیٹے سے ہی کہا، جاؤ باپ کو بلا کے لاؤ۔ باپ کو بلانے کے لیے کوئی گیا، ایلچی گیا یا بیٹا ہی گیا؟ جب باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی، اور شکایت سارا مسئلہ معلوم تھا، شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں سے چپ چاپ چلا۔ دل میں کچھ اشعار پڑے، زبان سے وہ اشعار ادا نہیں کیے، شاعری کا زمانہ تھا، دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑے، اور وہ اشعار اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ نے جان لیا کہ دیکھو یہ بڈھا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، اور شیر دیکھو اپنے دل میں کیا کون سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل یہاں سے جلدی سے جاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کہہ دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باپ تمہارے پاس آ رہا ہے، جب باپ بیٹے دونوں تمہارے پاس اکٹھا ہو، ان کا مسئلہ بعد میں رکھنا، پہلے اس باپ سے وہ شعر سننا جو راستے میں دل ہی دل میں اس نے پڑھے تھے۔ حضرت جبرائیل یہ بات کہہ کر کے آسمان کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں باپ وہاں پہ حاضر ہوتا ہے، نبی کی دربار میں باپ حاضر ہوتا ہے، بیٹا بھی موجود ہے، دونوں لوگ اپنے اپنے مسئلے کو رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنو یہ مسئلہ بعد میں رکھو، مجھے اب وہ شعر سناؤ جو تم نے راستے میں دل میں سوچے تھے۔ باپ گھبرا گیا کہ معاملہ کیا ہے، ابھی وہ اشعار میں نے اپنی زبان پہ بھی نہیں پڑھے تھے، دل ہی دل میں سنے تھے، وہ اشعار تو میرے کانوں نے نہیں سنے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، اللہ نے آپ کو بتلا دیا ہے، اب میں وہ اشعار سناتا ہوں۔ اس نے وہ اشعار عربی میں سنائے جن کا ترجمہ سنو۔ اس نے دل میں کہا، جو اشعار پڑھے تھے، یہ کہا کہ اے بیٹے جب تم پیدا ہوئے تبھی سے میری محنت کا زمانہ شروع ہوا۔ اے بیٹے جب تم پیدا ہوئے تھے تبھی سے میری محنت شروع ہوئی ہے۔ جب تم روتے تھے تو میرا دل رونے لگتا تھا، جب تم سوتے تھے تب میں سوتا تھا، جب تم سوتے نہیں تھے تب میں سوتا نہیں تھا، جب تم بیمار ہو جاتے تھے تو میں ڈاکٹروں کے پاس لیے پھرتا تھا، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کہ کہیں تم مر نہ جاؤ۔ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ آج میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ یہ درخت جس کو میں نے لگایا ہے، اس کو پالنا ہے، اس کو پوسنا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے۔ اور سنو، آج یہ پیڑ بالکل بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، میری کمر جھک گئی ہے اور تم سیدھے ہو گئے، میں بڈھا ہو گیا، تم جوان ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ درخت تو میں نے لگا دیا، اسی درخت کے نیچے اپنا بڑھاپا کاٹ لوں گا، اپنی زندگی کے ایام اپنے گزار لوں گا اسی کے سائے میں۔ یہ دل میں اس نے تمنا رکھی۔ اور سنو تم بیٹے، مجھ سے ایسے بات کرتے ہو جیسے غلام اور نوکر سے کی جاتی ہے۔ سنو، ہم نے تمہارے لیے بڑی محنت کی ہے، اگر ہم نے جو محنت کی ہے باپ سمجھ کے نہ سمجھو، غلام سمجھ کر کے ہی یہ محنت تم اپنے دل میں اپنا لو۔ اور سنو، کسی غلام اور کسی نوکر کو کوئی نہ کوئی ایسے ہی روٹی دے ہی دیتا ہے۔ تم سنو، مجھے اپنے
अपना गुलाम और नौकर समझ करके ही रोटियां दे दिया करो। इतनी सी बात कही और कहते ही शेर पढ़ते पढ़ते इनकी नजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे पड़ी। नबी के चेहरे पे पड़ी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारो कतार रो रहे थे। आप इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। और बेटे से कहा, आज के बाद तुम मेरे सामने अपना चेहरा लेके मत आना। सुनो, अंत व मालुका लि अबीका, तू और तेरा माल तेरे बाप के लिए। अंता, तू व मालुका, और तेरा माल तेरे बाप के लिए। ये अल्फाज अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे बयान फरमाए। यहाँ पर भी बेटी की शिकायत, कई बेटे की शिकायत, कई बाप की शिकायत, आपने फैसले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किए। बेटी को समझाया, सुनो, कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी करे तो उससे पूछ लिया करे, अल्लाह से दुआ है मौला हकीकी हम तमाम लोगों को, औरतों को अपने शौहर की इताअत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला हकीकी औरतों को अपने शौहर की खिदमत बजा लाने की तौफीक अता फरमा। उसकी वजह से अल्लाह औरतों को तू जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लम।